बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर, बहुत सी आम खबरें, एक तो हल्फन कुरानन कसमन कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, प्लीज कम से कम इस चीज को इंश्योर करें, लेकिन के साथ सिवाय उन लोगों से। वो लोग कौन है उससे मुतलिक भी बताना। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एलामी आया, बहुत ही तगड़ा किस्म का। उसको उसके कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करनी है जी। और सुहेल आफरीदी साहब से मुतलिक जो बयानिया बनाया जा रहा था ना जी, वो भी उड़ा के रख दिए कि किधर आपने 4 अरब दिए तो कहाँ कहते ऑपरेशन के खिलाफ है जी। वहां कंफर्मेशन है, 28वीं तरमीम पहली बार हुकूमती इत्तेहादी ने कंफर्म कर दिया कि ईद, छोटी ईद के बाद यानी ईद उल फितर के बाद 28वीं तरमीम आ रही है। उसके कौन कौन से नुकात आ रहे हैं जनाब, ये कहने वाले कोई और नहीं। मैंने कहा इंपॉर्टेंट वो वाले हुकूमती इत्तेहादी जो डायरेक्ट चलते ही इस्टेब्लिशमेंट की कॉल से है, जो हमेशा जो मानते भी हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट कहती है तो हम उधर चले जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहती है पीपल्स पार्टी से मिलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहती है इमरान खान से मिलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहती है तो हम नून लीग से मिलते हैं। उन्होंने भी कंफर्म किया। लेकिन तमाम चीज़ों से पहले, सबसे पहले मैसेजेस में बहुत ज़्यादा कहा जाता कि मैं इससे मुतल्लिक कुछ बात करूँ। सर, मैं इस पर क्या बोलूँ, सिर्फ शर्मिंदगी का एहसास ही है। और क्या है, वो है कराची का गोल प्लाजा, जिसमें तकरीबन 28 घंटे की जो मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया और 6 अफराद के जहाँ भाग होने की कंफर्मेशन हुई है। 60 से 65 अफराद अभी तक लापता हैं। और एम ए जिना रोड पर वाक़या था जी। और लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि काश बिलावल भुट्टो साहब ने 2 दिन पहले जो ईवान सदर के अंदर तकरीब के अंदर अपनी कारकर्दगी से मुतलिक बताया था और गैर मुल्की नुमाइंदगान और पाकिस्तानी एंकरों के सामने, काश उन्हें ये भी बताते कि हमारे यहाँ जब आग लगती है तो उसके 25 घंटे बाद मेरा वजीर आला उस जगह पे पहुंचता है। हालांकि 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का फासला है इस जगह से वजीर आला हाउस में। वो कहता है मैं शहर में नहीं था। और जब आग लगती है तो मेयर कराची 21 घंटे बाद पहुंचता है। कम से कम ये हो, काश वो ये बताएं कि हमारे जब आग लगती है तो 1.5 घंटे बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है। काश वो ये जरूर बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल कह रहा हूं, इस्लामाबाद से गए हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जो महमूद खान अकरज़ई हो गए, लामा राजा नासिर अब्बास हो गए, असद कैसर हो गए, वो वहां मौजूद थे, वो वहां पहुंच गए थे। लेकिन ये मेरी बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती। बस आपको ये कहूंगा कि 1200 दुकानें, अरबों का सामान और 6 जिंदगियों की अभी तक कंफर्मेशन आई है, जबकि 60 के करीब लापता है। अलमान अल हफीज, इतने धुएं और इतनी आग के अंदर जब प्लाजा ही पूरा मनहदम हो जाए, उसके बाद उसके अंदर क्या बचा होगा, मैं इस पर क्या कह सकता हूं। आता हूं अपनी खबरों की जानिब जी। असद कैसर साहब, कल आपको पता है ये लोग आजकल मसरूफ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, वो अपनी मुलाकात से मुतल्लिक बता रहे हैं इमरान खान साहब की। उसका पॉइंट बड़ा मजेदार था, मैंने कहा अगर आपसे बात तक करूँ तो ज्यादती होगी ना। कहते मैं जेल में इमरान खान से सियासी हिकमत अमली और अपने इत्तेहाद के हवाले से बातचीत करता था। मेरी 8-10 बार बातचीत हुई। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक ही एजेंडा है कि मैं इमरान खान को रिहा करूं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं अपनी रिहाई के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और ना ही कोई डील करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रिंसिपल यह है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, मुल्क की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए, मुल्क में जमहूरियत को दवाम दिया जाए। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और मुझे कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए। एक बात मैं आपसे, अब यहां सद कैसे साहब कहते एक बात मैं आपसे महमूद खान अकरज़ई के सामने करना चाहता हूं कि मुझसे किसी ने कहा था कि खान साहब से पूछ लें कि कल को आप इक़्तिदार में आते तो क्या आप किसी से ज़ाती इंतकाम लेंगे। तो मैं हल्फन कहता हूं, मैंने पूछा। इमरान खान ने कहा वो किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लेगा, लेकिन जिन लोगों ने मुल्क और अवाम का माल लूटा उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तो इस पे जहां स्ट्रीट मूवमेंट है, जहां 8 फरवरी की कॉल है, जिनको ऐसा लग रहा है कि जाति को इंतकाम इमरान खान लेंगे, नहीं, जिन्होंने मुल्क लूटा है वो जो भी हो, उनसे मुतलिक तो ये प्रिंसिपल स्टांस है जी। ये असद कैसर साहब बता रहे हैं। इधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एलामिया आना था सर, उसके एलामी के कुछ पॉइंट्स बड़े जबरदस्त है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं जी। पॉइंट नंबर 1, अभी मुमकिन कैसे होगा, ये तो टाइम विल टेल द आंसर। इसमें से बहुत से पॉइंट्स मैं मुत्तफिक हूं, मैं एग्री हूं, आप भी बहुत से एग्री होंगे। है बड़ी आइडियल पोजीशन, लेकिन ये कैसे होगा। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान में आईनी और जमहूरी बहाली सिर्फ शफाफ और आज़ाद इंतखाबात के इनकाद से ही मुमकिन है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मुतालबा करती कि फौरी तौर पर एक जानिबदार नए चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर किया जाए।
نئے اور بااختیار الیکشن کمیشن کے صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہونے والی بدترین دھاندلی کی ازادانہ تحقیقات کروائی۔ تو سارے ہی مر جائیں گے، بچے گا ہی کوئی نہیں تحقیقات میں، سب پہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا۔ اگر تحقیقات کروا دی تو کون بچے گا؟ ذمہ دار عناصر کا تعین کر کے ان کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی جائے، پھر پاکستان میں کسی نے نہیں رہنا۔ مجھے بتا دیں، نہیں تو وہ چٹھا صاحب یاد ہے چیف کمشنر، میرے پاس تو وہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ گواہیاں تو خیر بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن وہ چٹھا صاحب ہی کافی ہے، چیف کمشنر راولپنڈی۔ سندھ حکومت کی ناکامی، سندھ حکومت کی کارکردگی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ گورنر گل پلازا، صدر کراچی میں آتش زدگی، اندرون سندھ ڈاکو راج، کراچی میں ٹریفک حادثات، بچوں کا کھلے گٹر میں جاں بحق ہونا، پانی کے عدم دستیابی، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، تمام واقعات سندھ حکومت کی بدترین ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عدلیہ پر حملہ، عدلیہ کے ستون کو منہدم کیا جا چکا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے۔ ججز کے تبادلوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ بعض امی ججز بشمول جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کو ادارے سے علیحدگی پر مجبور کیا گیا ہے۔ یہ سب کی آوازیں۔ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف اس کی تازہ مثال ہے۔ ہم تمام ان اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی فوری ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، اہلیہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، سینیٹر اعجاز چودھری، یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ، ساجدہ حامد رضا، حسن نیازی، علی وزیر، عبدالصمد، یہ تمام کے تمام سے متعلق انہوں نے کہا جی اظہار رائے اور میڈیا پر، آپ کو پتا ہے عدلیہ اور میڈیا اس وقت دونوں پابند ہے جی۔ انہوں نے کہا تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے پیکا قانون کو شدید مذمت کرتے سے فوری واپس لینا چاہیے۔ صحافی ارشد شریف کے قتل، صحافی مہدی علی جان کے خلاف مقدمات اور میڈیا ورکرز کی برطرفی کی شدید مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کے خلاف مقدمات درج کر کے مقدمات ختم کر کے شفاف ٹرائل یقینی بنایا جائے۔ معاشی بحران پہ انہوں نے چھٹا پوائنٹ دیا کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی 44% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے۔ بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ سرمایہ کاری تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ رہی ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہی کے دہانے پر ہے۔ اور خیبر پختونخوا، 7واں پوائنٹ تھا، خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں آئین اور پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ پختونخوا میں گرینڈ جرگے کے متفقہ مطالبات پر فوری عمل کیا جائے۔ ضلع وزیرستان خصوصاً بانہ تیرہ میں فوری آپریشن بند کیا جائے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے معاملات میں صوبائی حکومت کو اعتماد ملے۔ انتظام اختتامی ہے۔ یہ تمام مطالبات آئین پاکستان، انسانی حقوق اور عوامی مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے ملک کو بحران سے سب نے سائن کیے ہیں جی، اور اس میں سندھ کی تمام وہ جماعتیں جو قوم پرست جماعتیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو میں نے آپ کو بار بار بولا کہ اگر 8 فروری کی کامیاب کال ہے تو اس کا آغاز سندھ سے ہی ہوگا۔ یہ قوم پرست جماعتیں جو ساتھ ملی ہیں، انہوں نے باقاعدہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم جو جوائن کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کا سارا آغاز جو ہوگا 8 فروری کا، وہ سندھ سے ہوگا، کے پی کے سے نہیں ہے۔ کے پی کے نیکسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے یا وہ کے پی کے بھی شامل ہوگا، لیکن آغاز ادھر سے ہوگا کیونکہ نیشنل ہائی وے مین پورا پاکستان بند، کراچی مین سپلائی لائن بند، یہ وہ ہے۔ انہوں نے پہلے بھی کیا ہوا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ادھر بڑا زبردست قسم کا جسے کہتے ہیں ہینڈ ہو گیا، بلکہ پرینک ہو گیا۔ آپ کو پتا 25-25 ہزار روپے کا اعزازیہ دیا تھا تمام مولویوں کو، مساجد کے مولوی کو سرکاری مولوی کرنے کے لیے جی۔ میں اس میں حق میں تو ہوں کہ سرکار کی طرف سے ایک جمعے کا خطبہ ایک جیسا ہونا چاہیے، کچھ مور لیس کچھ بہتر طریقے سے ہونا چاہیے، تو ان کو اعزازیہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا نا جی۔ تو صوبے بھر میں اعزازیے سے انکار کرنے والوں کے نام بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ ائمہ مساجد کی فہرستوں میں ایک مسجد کا نام متعدد بار ڈال کر کوشش کی گئی سرکاری مساجد کے ائمہ کے نام بلا اجازت شامل کیے گئے ہیں، یعنی جو لوگ نہیں بھی لینا چاہ رہے کہ ہم نے سرکاری پیسے لے کے کیوں اپنے بیان کو، اپنے علم کو، اپنے بیانیے کو کیا ہم نے طاہر اشرفی صاحب بنا دینا ہے، انہوں نے انکار کیا، لیکن ان کے بھی نام ڈال کے لسٹوں میں ڈالیے کہ یہ بھی پیسے لے رہے ہیں۔ اور یہ بتا رہے صوبائی ترجمان جے ای او ایف اے حافظ غضنفر عزیز صاحب، وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی کے ساتھ اس طریقے سے ہینڈ ہوا ہے جی۔ ادھر فواد چودھری صاحب نے رات کو ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں قومی حکومت بہترین آئیڈیا، اور ہو سکتا ہے یہ قومی حکومت کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی ہوں، تو پھر ہوگی قومی حکومت، کیا خیال ہے؟ پھر تو ایسے ہی ہوگا جی۔ اور ادھر شفیع جان صاحب وہ پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی، جو باقاعدہ طور پر بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو خاص ٹرولرز جو مہم چلا رہے ہیں، جی ہاں، مخصوص لوگ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف، انہوں نے کہا نہیں، سہیل آفریدی یا شیر افضل پر عمران خان کا ہاتھ تھا تو کراؤڈ پولر تھا، اب شیر افضل بھی کچھ نہیں رہا، تو شیر افضل مروت اس وقت زیرو ہے، تو سہیل آفریدی پہ عمران خان کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے۔
پوچھ لیا نا ابصار عالم صاحب نے، پھر یہ 4 ارب کیوں نہیں اگر آپریشن کی حمایت نہیں کرتے؟ ہوگا میرے لوگ ہیں یار، ہمارے ووٹر ہیں، ہم نے ان کی عزت نہیں کرنی، ان کا خیال نہیں کرنا؟ ہم ریاست کے ہاتھوں میں ان کو چھوڑ دیں جو آپریشن کر رہے ہیں؟ ان کو ٹھنڈ سے بچانا نہیں ہے، ان کو زندہ بچانا نہیں ہے، تو پیسے تو اس لیے جاری کیے۔ کوئی یہ کونے کہنے کی کوشش کرے کہ جی سہیل افریدی صاحب آپریشن کے حق میں ہیں، لیکن سوری، لیکن ساتھ ساتھ وہ امداد بھی کر رہے ہیں، نہیں، انہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اس لیے تمام کا تمام کام کرتے ہوئے ہم لوگ ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں جی۔ اچھا ادھر ایک اور چیز بھی تھی، وہ ایک نا ریحان طارق صاحب نے کوئی پوڈ کاسٹ کیا، کچھ آڈینس کو ساتھ بٹھا کے کیا جواد احمد صاحب سے۔ مجھے جواد احمد صاحب کو لوگ بڑا برا بلا کہہ رہے ہیں، نہیں یار ان کو کوئی برا بلا نہ کہے، ان کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ان کی ذہنی حالت کو درست کرے۔ مجھے دکھ ہے، ہم بڑے گانے شانے سنتے تھے اپنے کالج یونیورسٹی کے دور میں، ہمارے آ کے وہاں پرفارم کرتے تھے، وہ جس طریقے سے سوالوں پر پڑھ رہے تھے، ان عورتوں پہ ان بچوں پہ جس طرح کہہ رہے جھنجھلا رہے تھے، یہ کسی سیاستدان کا کام نہیں ہے۔ تو ان کا یہی جملہ کافی ہے ان کی ذہنی حالت کو درست کرنے کے لیے، کہتے ہیں عمران خان مجھ سے بغض نہیں ہے، مجھے عمران خان سے بغض نہیں، عمران خان کو مجھ سے بغض ہے، اسی وجہ سے وہ میرے بارے میں بات نہیں کرتا۔ واہ، یعنی کوئی بندہ آپ کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دیتا تو اس کا مطلب وہ آپ سے بغض رکھتا ہے؟ تو جو بالکل جو کمیونیکیشن کی سائیکی کو تبدیل کر دینا، ایسے بندوں کے لیے دعا، مذاق نہیں اڑانا، برا بھلا نہ کہیں آپ، ان کے حق میں دعا کریں پروردگار ان کو شفا یاب کرے۔ وہ بہت بہت سے لوگوں کے اندر یہ مسائل ہو سکتے ہیں، مجھے تو بقاعدہ ٹیمپرامنٹ کا ایشو اور بہت سی چیزوں کا سائیکوٹک کافی ایشوز نظر آئے، کیونکہ میں کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اتنا اندازہ ہوا کہ ان کے بولنے والے میں بہت زیادہ ایک ڈسٹربنس ہے، مجھے ایسا لگا، تو پلیز ان کے حق میں دعا کریں آپ۔ اچھا جی، ادھر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ایم کیو کے رہنما، وہ انکشاف کر رہے ہیں ایک نیوز پہ بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں عید کے بعد ترامیم آ رہی ہیں جی، 28ویں ترمیم، اور اس میں ہماری شکیں شامل ہیں۔ ہماری شک سے مراد کیا ہے؟ بلدیاتی جو اصلاحات انہوں نے کی تھیں، اور نئے صوبوں کے حوالے سے بھی ہے، دیکھتے کون میں سے کون سی اس میں منظور ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا احسن اقبال نے ہمیں لکھ کر دیا ہے کہ ترامیم صرف ٹیبل ہو جائے، پیپلز پارٹی کے بغیر پاس بھی ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کہہ رہے بلاول صاحب کے ایک حکومت میں 2 ہی ترامیم بہت ہوتی ہے، تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کنفرم کریں کہ ہمارے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، سارے پوائنٹس ہم سے شیئر ہو گئے ہیں، اب اس کی ذرا ایک مناسب وقت کا انتظار کیا ذرا، چھوٹی عید کے بعد، عید الفطر کے بعد وہ ہو جانا ہے۔ تو سر فیلڈنگ تو ان سب کی اپنے زبردست طریقے سے اپنے سارے معاملات پر سیٹ ہی نظر آ رہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔